ہم دنیا کی وہ واحد قوم ہیں، یہ مملکت خداداد وہ واحد ہے کہ 199 گھر تھے، 199 عمارتیں بنی اس دنیا کے نقشے کے اوپر. ہم نے جب ایک عمارت تخلیق کی اس کے بعد اللہ کی تختی لگا دی. مجھے اس لیے محبت ہے اس ملک سے. اس دن وہ چلے گئے، وہاں گئے ہیں اور اپنا پورا دورہ مرتب کیا ہے. جس دن وہ شخص یہاں سے روانہ ہو کے پہلی فلائٹ لے کے مصر پہنچا ہے، اس کے اگلے دن ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن کے اندر اچانک شارٹ سرکٹنگ ہوتی ہے اور آگ لگ جاتی ہے. وہ سارا ریکارڈ جلا دیا جاتا ہے. یہ ہے اس ملک کی بدقسمتی. جو واحد لنک تھا، یہ بتاتا تھا کہ یہ ملک جو ہے خالصتاً اللہ کے رسول کے نام پہ بنا تھا اور اللہ کا قانون نافذ ہونا تھا. اس دھوکہ اور فریب کا واحد علم بردار جو ہے وہ میڈیا ہے. آج کے دور کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ میڈیا ہے. جیتی ہوئی جنگ اب ہارتے ہیں، جیتی ہوئی جنگ. ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور نوٹیفیکیشن بیل آن کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہمارا رابطہ بحال رہے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اعرض عن ذکری وانہ لمعیشۃ ضنکہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مجھے سب سے پہلے تو اس بات کا اعتراف کرنا ہے کہ مجھے اپنی تمام تر کمائیگیوں کا، اپنے گناہوں کا، اپنی تمام تر خامیوں کا پورا ادراک ہے. اور یہ سب کچھ جو کچھ ہے وہ خالصتاً میرے اللہ کی توفیق ہے. اور اللہ بادشاہ ہے، وہ کسی گناہ گار سے بھی کوئی نہ کوئی کام لے لیتا ہے اور اس کو توفیق عطا کر دیتا ہے. اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو قبول فرمائے اور میرے پہ یہ توفیق جاری رکھے، ورنہ میرے بس کی بات نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کبر سے، اس غرور سے، اس تکبر سے بچائے کہ جو اس راستے میں بہت زیادہ آ جاتا ہے انسانوں کے لیے. اس لیے کہ زہد سے بڑا تکبر اور کوئی تکبر نہیں ہوتا. جو زہد کے تکبر میں آ گیا پھر اس کے لیے کوئی نجات نہیں ہے. حضرات گرامی، بڑا کمال کا موضوع ہے دفاع پاکستان. جب یہ لفظ پاکستان میں اس مملکت خداداد پاکستان کی سرزمین پر کھڑے ہو کر بولتا ہوں تو بہت ساری چیزیں جو میرے جیسا آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنتا آیا ہے، اور اقبال کی فکر جو ان ارشادات سے نکلی ہے کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیر ہنس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گر کاشانہ دین نبوی ہے. یہ وطنیت مجھ پہ کیوں آ جاتی ہے کہ میں پاکستان سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور مجھے پاکستان کیوں عزیز ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ میں کیوں کسی اور ملک سے کیوں محبت نہیں کرتا؟ اسلام تو وطنیت کا قائل نہیں ہے. اور وطنیت تو بنیادی طور پر اتنا بودا اور اتنا کمزور نظریہ ہے کہ جس دھرتی کو ہم دھرتی ماں کہہ رہے ہوتے ہیں، جس دھرتی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری مادر وطن ہے، یا وطن ہم ہے تیری شمع کے پروانوں میں گاتے رہتے ہیں، جس کے ترانے لکھتے ہیں، یہ اتنی کمزور ترین رشتہ ہے انسان کا کہ جس دن یہ دھرتی انسان کے لیے پانی دینا بند کرتی ہے، جس دن یہ ماں جانوروں کے لیے گھاس اگانا بند کرتی ہے، تاریخ شاہد ہے کہ انسان اس ماں پر لعنت بھیجتا ہے اور کسی دوسری ماں کو تلاش کرنے کے لیے چلا جاتا ہے. کہاں ایرینز؟ کیا اپنی سرزمین پہ ہیں؟ کوئی ادھر بھاگ گیا، کوئی ادھر بھاگ گیا، کوئی اس علاقے میں بھاگ گیا، چلے گئے. کہا ماں اب ہمارا رشتہ ختم، ہم یہاں تمہارے ساتھ فاقے نہیں کاٹ سکتے. تو اتنی سی محبت نہیں ہے اس نظریے کے ساتھ، جس نظریے کو ہم روز زمین و آسمان کے کلابے ملا کر کے یہ سندھ کی زمین ہے اور یہ پنجاب کی زمین ہے اور یہ فلاں کی زمین ہے. کل اگر سندھ کی زمین میں سندھ کی زمین بنجر و ویران ہو جائے جیسے افریقہ کے ڈیزرٹ سہارا ہوئے تھے، سب سے پہلا ایگزوڈس جو ہے، سب سے پہلی دنیا کی ہجرت جو ہے وہ افریقہ میں ہوئی.
جس دن وہاں پر وہ سیراب بنا ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ انسان کو وہاں شکل و شباہت نظر نہیں آتی تھی، بھاگ گیا۔ تو جس کو دھرتی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ میری سندھ دھرتی ہے، یہ میری بلوچ دھرتی ہے، یہ میری پنجاب دھرتی ہے، اس کا تصور صرف ایک چند قحط سالی کے سال ہیں، اور اس کے بعد دیکھیے گا کیا صورتحال ہوتی ہے۔ میں مستونگ میں ڈپٹی کمشنر تھا، وہاں کاریزات ہوتے ہیں، 18 گاؤں وہاں سے ہجرت کر کے نکلے تھے کیونکہ کاریزیں خشک ہو گئی تھی، ایک چیز وہاں نہیں چھوڑی انہوں نے، اپنی جو اٹھا سکتے تھے اٹھایا، اس کے بعد واپس نہیں لوٹے، بہت پتہ نہیں چلا۔ تو جس چیز پہ ہم لڑتے ہیں وہ بنیادی طور پر بڑی بودھی اور بڑی کمزور سی چیز ہے، لیکن یہ پاکستان کیوں؟ اصل معاملہ بنیادی طور پر سمجھنے کا یہ ہے کہ دنیا کے اندر قومیتوں کا اور رنگ کا اور نسل کا اور ساری چیزوں کا جھگڑا جو ہے میرے جیسے پڑھے لکھے لوگوں نے، سوشیولوجسٹ نے پیدا کیا ہے۔ یہ نسل ایک ہے، اس کی فیچرز ملتے ہیں، یہ سیمائٹس ہے، اس کے پاؤں سیدھے ہیں اس لیے یہ سیمائٹس ہے، اس کی ناک اس طرح تیکھی ہے اس لیے جوش نسل سے تعلق رکھتا ہے، اس کی آنکھیں اس قسم کی ہیں اس لیے کوکیشین ہے۔ یہ اس طرح کے رنگ عطات و خصائل کا معاملات ہے، جینیالوجیکل ٹریز، نسلی ٹریز بنائی گئی۔ پھر یہ علاقہ ہے، اس علاقے کے اندر صدیوں سے لوگ رہ رہے ہیں، اس لیے صدیوں سے ان کی زمین ہو گئی ہے۔ یہ ساری چیزوں کو جب میرے جیسے پڑھے لکھے سوشیولوجسٹ نے بنا کے اس دنیا کو 1910-11 کے بعد جب یہ نیشن سٹیٹس بنی ہیں تقسیم کیا تھا، تو اس دنیا کو تقسیم کرتے ہوئے میری محبت کی وجہ کیا ہے؟ عراقیوں نے کہا مجھے میرا ملک دے دو، ہم عراقی ہیں، صدیوں سے رہتے ہیں یہاں پر۔ شامیوں نے کہا ہمیں ہمارا ملک دے دو، ہم شامی ہیں۔ مصریوں نے کہا ہمارا ملک دے دو، ہم فرعون کے زمانے سے یہاں سے چلے آ رہے ہیں۔ فرانسیسیوں نے کہا ہماری یہ سرزمین ہے، فرینچ کلچر ہے، فرینچ زبان ہے، وکٹر ہیوگو کے لوگ ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ بیلجیم نے کہا ہمارا کنگ وہاں سے چلا آ رہا ہے، ہماری اتنی سی باؤنڈری ہے، یہاں پر اس کا ہم تحفظ کریں گے۔ ہم دنیا کی وہ واحد قوم ہیں، یہ مملکت خداداد وہ واحد ہے کہ 199 گھر تھے، 199 عمارتیں بنی اس دنیا کے نقشے کے اوپر۔ ہم نے جب ایک عمارت تخلیق کی اس کے بعد اللہ کی تختی لگا دی۔ مجھے اس لیے محبت ہے اس ملک سے۔ 199 گھر ہیں اس دنیا کے نقشے کے اوپر، یہ واحد جگہ ہے کہ جو مسجد ہے، کوئی اور نہیں۔ 1400 سال کے بعد پہلی دفعہ ہم نے بدر پیدا کیا۔ کہا بیٹا ابو بکر، کئی دفعہ تم میری تلوار کی صد میں آئے تھے، میں نے تمہیں بخش دیا۔ ابو بکر نے کہا جس اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ابو بکر کی جان ہے، ابو قحافہ ایک دفعہ بھی تمہارے گردن میں نیچے آتی تو میں تمہارا سر اڑا دیتا۔ ہم نے کہا تھا یہ میں محمد حسین چیمہ ہوں، یہ نذیر حسین ان چیمہ ہے، اس کا دادا ایک ہے، ہمارا ساگ ایک طرح کا کھاتے ہیں، ہم ایک طرح کا بھنگڑا ڈالتے ہیں، ہم ایک طرح کی دھوتی پہنتے ہیں، ہماری نسل ایک ہے، ہمارا رنگ ایک ہے، ہماری زبان ایک ہے، ہم گالیاں ایک طرح کی دیتے ہیں، میرا بھائی نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے۔ ہم نے 1400 سال بعد اس سرزمین کے لیے بدر پیدا کی تھی، اس سے پہلے بدر اس طرح پیدا نہیں ہوئی۔ 10 لاکھ لوگ اس لکیر کو کھینچنے کے لیے، 10 لاکھ لوگ قربان کیے گئے اس لکیر کو کھینچنے کے۔ مجھے اس لیے اس سے محبت ہے۔ 199 کیاریاں ہیں پوری دنیا کے نقشے کے اوپر، واحد کیاری ہے، کوئی کسی رنگ کا پھول ہے، کوئی کسی رنگ کا پھول ہے۔ ہم وہ کیاری ہیں جس نے دنیا میں پہلی دفعہ مدتوں بعد اس بات کا اعلان کیا تھا جو میرے اللہ نے اعلان کیا ہوا ہے کہ اس دنیا میں صرف 2 قومیں آباد ہیں۔ نمبر 1 حزب اللہ، اللہ کے دھڑے کے لوگ، اور حزب الشیاطین، شیطان کے دھڑے کے لوگ۔ اللہ وہاں شیطان کا لفظ بھی استعمال نہیں کرتا کہ وحدانیت صرف اسے زیبا ہے، حزب الشیاطین کہتا ہے، شیطانوں کے دھڑے کے لوگ۔ ہم نے اعلان کیا تھا، اس لیے مجھے اس ملک سے محبت ہے۔ اب اس ملک کے حوالے سے سید الانبیاء کی 2-3 احادیث سنانے کے بعد آگے ذکر کروں گا۔ ہم خطرات میں ہیں اور ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور اگر ہم اس ملک کا تحفظ نہیں کریں گے تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ہم سب کو بدل دے اور کئی اور نسل آباد کر لیں۔ ہم بہت خوش قسمت لوگ ہیں، کتنے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی دھرتی جو ہے پوری دنیا کے اندر اس بات کا اعلان کرے کہ اللہ کی دھرتی ہے۔ کوئی دھرتی، سعودی عرب بھی اعلان نہیں کرتا کہ ہم اللہ کی دھرتی ہیں، وہ سعودیوں کا ملک ہے۔ ہاں حرم اس کے اندر ہے، ہاں حجاز اس کے اندر ہے، ہاں مدینہ النبی اس کے اندر ہے، لیکن اس کا اعلان نہیں ہے، یہ وہ سعودی عرب ہے۔ ہم واحد ملک ہیں دنیا کی نقشے کے اوپر کہ جس نے کہا یہ اللہ کی زمین ہے، ہم اللہ کے لوگ ہیں۔
ہم اللہ کے نام پر بنے. پاکستان نام تو کوئی نام نہیں ہے, کوئی قومیت نہیں ہے. اس لیے کہ پہلے دن سے یہ صورتحال بنائی گئی. اسرائیل کے اندر ملک اسرائیل ہے اور نیشنلٹی جو ہے. اس ملک کی نیشنلٹی مسلم ہونی چاہیے تھی, پہلے دن سے مسلم ہونی چاہیے تھی, کیونکہ ہم تو تقسیم اس لیے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 احادیث ہیں, کتاب الفتن میں اٹھائیے, نسائی میں اٹھائیے, کسی اور جگہ. نعیم بن عباد کی کتاب جو کتاب الفتن ہے, ہمارے علماء اکرام اصل میں کمال کی بات یہ ہے کہ ان کا سانس پھول جاتا ہے بخاری اور مسلم کے اوپر, آگے آ کے پڑھتے نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملک کے لیے فورن پالیسی گائیڈ لائنز تک کی ہیں. آپ حیران ہوں گے کتنے خوش قسمت ہو تم لوگ کہ کس جگہ پیدا ہوئے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اللہ نے 2 لشکروں پر جہنم کی آگ حرام کر دی. 2 لشکروں پر, ایک وہ جو جہاد ہند میں حصہ لے گا, اور دوسرا وہ کہ جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جائے گا. اور پھر ٹائم لائن فرمائی, کہا جس وقت یہ لوگ ہند پر حملہ کر کے ان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کے لائیں گے تو اپنے درمیان حضرت عیسیٰ ابن مریم کو پائیں گے. یہ محمود غزنوی کی جنگ نہیں, محمد بن قاسم کی جنگ نہیں, یہ آپ کے نصیب میں آنے والی جنگوں میں سے ایک جنگ ہے. تیسری حدیث سناتا ہوں جس کے اوپر آپ نے فرمایا میرے ساتھ وعدہ کرو, میرے ساتھ وعدہ کرو کہ اگر تم جہاد ہند کو پاؤ گے, بیعت کرو, جہاد ہند کو پاؤ گے تو تم اس میں حصہ لو گے. اس کے اوپر ابو ہریرہ جو راوی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ یا رسول اللہ, میں اپنا تن من دھن اور جان و مال اس جہاد میں قربان کروں گا. اگر میں مر گیا تو میں افضل الشہداء میں ہوں گا, اور اگر میں زندہ رہ گیا تو جہنم مجھ پہ حرام ہو چکی ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مملکت خداداد پاکستان میں جو ہند کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے وہ رسول اللہ کی بیعت سے ہاتھ نکالتا ہے. میرا رسول بیعت لے رہا ہے, میرا رسول. لوگ دیوانوں کی طرح وہاں سے نکلے آ کے یہاں آباد ہو گئے کہ کبھی مجھے جہاد ہند نصیب ہو جائے. پھر فرمایا دیکھو, یہ بھی کتاب الفتن کے اندر حدیث موجود ہے, قرطبی کے اندر انہوں نے باقاعدہ تفصیل سے اس کا ذکر کیا آخری زمانوں کے اندر. آپ نے خراب السند من الہند و خراب الہند من السین. عجیب و غریب فورن پالیسی گائیڈ لائن. سندھ کا نقشہ رسول اللہ کے زمانے میں دیکھیے تو وہ نقشہ جو تھا اس میں کلات, اس میں گوادر, اس میں دیبل پورا علاقہ اکاڑے تک آتا تھا, آگے جا کے پھر خراسان شروع ہو جاتا تھا. آپ نے فرمایا سندھ میں جو خرابی آئے گی وہ ہند سے آئے گی, اور ہند کی خرابی ختم کرنی ہے تو چین اس پہ حملہ آور ہو گیا, چین اس کو خراب کرے گا. پالیسی گائیڈ لائن 1400 سال پہلے رسول اللہ فرماتے ہیں. ہم حیران ہوتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں یہاں سے بیٹھ کے تجزیہ نگار میرے یہاں پر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک ہم امریکہ سے امریکہ کے ساتھ دوستی نہیں کریں گے ہماری زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی. تو یہ سچویشن ایسی ہے اس وقت مملکت خداداد پاکستان کی کہ میں آپ کو عرض کروں کہ اس سرزمین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امیدیں, آرزوئیں اور امنگیں اور دعائیں وابستہ ہیں. اس لیے ایک بات یاد رکھیے, میں 24 سال میں نے بلوچستان میں گزارے ہیں. میں ابھی کچھ دن پہلے بلوچستان سے ہو کے آیا ہوں. جو کچھ آپ کو میڈیا بتاتا ہے, ان لوگوں کی ہمت نہیں ہے کہ پریس کلب سے باہر نکل کے ان 4 لوگوں کے علاوہ کسی اور جگہ چلے جائیں. یہ بلوچستان میں یہ صورتحال آج سے 26 سال 28 سال پہلے بھی تھی. میں جب گیا تھا تو اس وقت بھی جاتے ہوئے روتے تھے لوگ کہ ہمیں بلوچستان پوسٹ نہ کرو, ہمارا تباہ حال ہو جائے گا. میرے ساتھ حسین حقانی کے بھائی ہیں محسن حقانی, ان کی پوسٹنگ ہو گئی تھی, میری پوسٹنگ نہیں ہوئی تھی بلوچستان. آئی آپٹڈ, میں نے کہا آپ کو اتنا ڈر لگتا ہے تو میں چلا جاتا ہوں, اور میرے اللہ کا مجھ پہ کرم کے وہاں چلا گیا. محسن حقانی صاحب جو تھے وہ چلے گئے اس میں سندھ, اور میں وہاں چلا گیا. یہ نعرے, یہ سب کچھ شروع ہی سے وہاں پر تھا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ وہ ہے کہ جس میں نہ میں سچ بولتا ہوں, نہ بلوچ رہنما سچ بولتے ہیں, نہ ایجنسیوں والے سچ بولتے ہیں, نہ کچھ اور. ہمارا معاملہ جھوٹ کا معاملہ ہے. اس سرزمین پر نفرت کا بیج اکیلے نہیں بویا گیا, اس سرزمین پر نفرت کا بیج پہلے دن سے بویا گیا تھا جس دن اس پاکستان کے باہر اللہ کے نام کی تختی لکھی گئی تھی.
ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور نوٹیفیکیشن بیل آن کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہمارا رابطہ بحال رہے۔ ایک کتاب انشاءاللہ العزیز ہم نے اس کو ترجمہ بھی کر لیا ہے، انشاءاللہ العزیز اس مہینے کے آخر تک آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گی۔ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے پاکستان کی تاریخ کا جو ہماری نصاب کی کتابوں سے نکال دیا گیا۔ ایک شخص تھا علامہ محمد اسد، میں نے اس کا کئی بار ذکر بھی کیا ہے۔ علامہ محمد اسد جیو تھے، ایک جیو گھرانے کے اندر پیدا ہوئے تھے اور آسٹریا کا جو شہر ہے ویانا اس کے اندر وہ تھے۔ یہ وہی شہر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کمال ہے، ابو جہل اور سید الانبیاء کا شہر مختلف نہیں کرتا، ایک ہی رکھتا ہے۔ ایک شخص ہزال وہاں پیدا ہوا ہے جس نے پروٹوکول آف جیوز لکھے تھے، محلہ بھی ایک، علاقہ بھی ایک۔ علامہ محمد اسد جو تھے یہ وہاں پیدا ہوئے اور دادا نے کہا کہ میں تم کو ربائی بناؤں گا، جیسے ہمارے ملا ہوتے ہیں بہت بڑے، ربائی جو ہے انہوں نے بنانے کی کوشش کی لیکن ان کا کوئی دل نہیں لگا، کوئی دیر تالبوت پڑھتے رہے، باقی چیزیں۔ پھر اس کے بعد صحافت میں نکل گئے، جرمنی چلے گئے، جرمنی میں جا کے انہوں نے ٹولسٹائی کی بیوی جو اس کا انٹرویو کر دیا کیونکہ اس کے ساتھ بڑا انہوں نے ظلم کیا تھا کمیونسٹس نے، تو بڑا پاپولر ہوئے، تو انہوں نے بھیج دیا کہ تم چلے جاؤ فلسطین۔ اور فلسطین میں اس وقت ابھی بالفور ایگریمنٹ ہوا تھا، یہ خفیہ ایگریمنٹ تھا کہ ہم آپ کو وہاں پر بسانے کی کوشش کریں گے اور آپ جو سیکنڈ ورلڈ وار میں ہمارا ساتھ دو۔ تو اس وقت یہودی آبادکار وہاں آباد ہو رہے تھے، تو یہ بھی ایک یہودی بچہ جو تھا یہ وہاں چلا گیا، وہاں فرائڈ کا ایک شاگرد تھا، اس کے گھر میں رہنے لگا۔ وہاں جا کے اس نے دیکھا کہ عربوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، تو انہوں نے وہاں عربی پڑھنی شروع کی اور اس پہ قرآن ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے کہیں بھی دے سکتا ہے۔ 1926 میں یہ وہاں سے اٹھے، جرمنی آئے اور اسلام قبول کر لیا اور اس ساری جد و جہد کے خلاف وہاں چلنے لگے۔ 1926 سے لے کے 1930 تک یہ عرب کے علاقے میں رہے، تو پھر انہوں نے جب کہتے ہیں میں نے کتاب الفتن پڑھی ہے، تو جب اس علاقے کا ذکر اس کتاب کے اندر پڑھا تھا انڈو پاکستان آ گئے اور علامہ اقبال سے ملی، اور علامہ اقبال نے ان کو کہا کہ تم کہاں اپنی توانائیاں ضائع کر رہے ہو، وہ تو مصری ہیں، وہ تو عراقی ہیں، یہاں کچھ اور ہونے والا ہے۔ تو علامہ اسد جہاں رہ گئے، جب یہاں رہے ہیں وہاں پر، تو اس دوران سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران انگریزوں نے ان کو جرمن جاسوس سمجھ کے گرفتار کر لیا۔ اس میں کمال واقعہ آپ سب لوگوں کے لیے کہ کتنے خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ باہر کا آیا وہ آدمی اس دھرتی کو کتنا مقدس اور محترم سمجھتا ہے۔ گرفتار کر لیا، سارے جرمن تھے، دوسرے تو 4-5 مسلمان جو محافظ تھے، گارڈ تھے، انہوں نے کہا علامہ صاحب، اسد صاحب، آپ مسلمان ہو، ان میں آپ نماز پڑھتے ہو، ہم آپ کو بھگا لیتے ہیں، آپ بھاگیں اور اپنے ملک واپس چلے جائیں، تو تم اس علاقے کو چھوڑ دو، ہم تو نکال دیتے ہیں۔ علامہ اسد کا جواب کمال ہے جو اپنی بایوگرافی میں لکھتے ہیں، اس نے کہا تم مجھے اس سرزمین سے دور کرنا چاہتے ہو کہ جس سرزمین پر آخری مارکا حق کو باطل ہونے والا، میں تو انتظار کر رہا ہوں اس ملک کا جو یہاں وجود میں آنے والا ہے، مجھے رہنے دو قید میں۔ 6 سال وہ شخص قید میں رہا ہے۔ قید کی بعد رہائی جب ہوئی ہے تو اس نے سب سے پہلے 1946 میں اپنا رسالہ عرفات نکالا ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نعرہ بعد میں لگا تھا، عرفات کی کاپیاں نکال کے دیکھیں جو کہ جلا دی گئی تھی، اس کا بھی بڑا کمال واقعہ ہے۔ عرفات کے اندر ایک مضمون ہوتا تھا مستقل، what پاکستان مینز۔ اگر کسی کو انگریزی نہیں آتی تو میں ڈکشنری تحفے میں دینے کو تیار ہوں، اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، اور آخر میں وہ لکھتے تھے لا الہ الا اللہ۔ جب پاکستان بنا ہے 14 اگست کے 3 دن بعد قائد اعظم محمد علی جناح، کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ یہ ملک اللہ نے بنایا تھا اور قائد اعظم محمد علی جناح کو توفیق عطا فرمائی تھی کہ وہ ملک بنائے، وہ اللہ کسی اور کو بھی دے سکتا تھا، یہ اللہ قائد اعظم کی خوش قسمتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے علامہ اسد کو پاکستان میں پہلا ایک محکمہ بنا کے دیا، اس سے پہلے سب محکمے انگریزوں کے تھے، اریگیشن انگریزوں کا، اس کے بعد ایگریکلچر انگریزوں کا، ایجوکیشن انگریزوں کا، ہیلتھ انگریزوں کا، ہوم انگریزوں کا، تمام انگریزوں کے محکمے تھے۔ واحد محکمہ جو قائد اعظم نے اپنی زندگی میں ایک ہی محکمہ بنایا، اس کا نام تھا ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن، اور اس کا سربراہ تھا علامہ محمد اسد۔ اور ذمہ داریاں دی گئیں اس شخص کو، نمبر 1 پاکستان کا قانون اسلامی ڈھانچے کے اندر ڈالنا ہے، آئین پاکستان کا اسلامک کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کرنا ہے، نمبر 2 پاکستان کا اسلامک اکنامک سسٹم آپ نے ڈرافٹ کرنا ہے، نمبر 3 پاکستان کے اندر اسلامی نصاب تعلیم جو ہے اس کو متعین کرنا ہے، اور نمبر 4 یہ ہے کہ پاکستان کے جو عشر اور زکوٰۃ کے جو قوانین ہیں ان کو مرتب کرنا ہے۔ یہ
4 कवानीन बनाते हुए अल्लामा मोहम्मद कहते हैं मैंने काम शुरू किया इसी सेक्रेटेरिएट के बाहर, जहां बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का दफ्तर है, वहां उनका दफ्तर था। उन्होंने चीजें मुरतब की और अपनी 2 सिफारिशात लेके चले गए लियाकत अली खान साहब के पास, वजीर आजम थे उस वक्त। लियाकत अली खान के पास जब वो सिफारिशात लेके गए, अब ये मेरे जैसा ब्यूरोक्रेट, इस मुल्क के अंदर तबाही की 90% जिम्मेदारी जो मैं ब्यूरोक्रेट से देता हूँ। हमारा सियासतदान जो है ना, वो तो बेवकूफ़ का बच्चा, उसको तो फाइल पढ़नी नहीं आती। हमारे जर्नैल को 5 साल लगते हैं जाके कहीं सरकार का पता करने के लिए, और जब उसको सरकार का पता चलता है उस वक्त तक इनके हाथ में खेल चुका होता है। 2 सिफारिशात दी। उन्होंने कहा देखो, इस मुल्क में अगर आपने वाकई खालिस्तन इस्लामी तालीम के हिसाब से या इस्लामी ममलिकत को बनाना है, तो आप सारे जितने भी मदरसे हैं 2 साल के लिए बंद कर दें, क्योंकि एक लम्हा भी अगर ये लोग इन स्कूलों में गए तो वो आपको डाउन स्लाइड की तरफ लेके जाएगा। जब तक हमें मुकम्मल तौर पर एक इस्लाम का निसाब तालीम नहीं बनाते, ये बच्चे गुल्ली डंडा खेलें, क्रिकेट खेलें, हमें कोई परवाह नहीं, ज़ाया नहीं हो। और दूसरी सिफारिश कि जिन लोगों को अंग्रेज ने यहां पर जायदादें अता की हैं खास मकासद को देने के लिए, वो आइंदा जब भी इस मुल्क के अंदर कोई मसला होगा, सबसे पहले वो आपके सामने खड़े होंगे, उनसे सारी जायदादें वापस ले लीजिए। ये 2 सिफारिशात थी और निज़ाम तालीम मरतब किया उसके ऊपर। उसके बाद मेरे जैसे ब्यूरोक्रेट, फिर ज़हीन लोग, क्या बात है, अल्लाह ताला ने उनको कैसी कैसी शैतानी अक्ल अता की। शैतान को तो ज़ाहिर बात है अता से सब कुछ है ना। तो उन्होंने कहा कि अल्लामा साहब आप अरबी जानते हैं, एक बहुत बड़ा नाम है जिसको हम सर ज़फ़रुल्लाह, उसके बारे में अल्लामा असद ने अपने किताब में लिखा है कि इस कादियानी की मुझे समझ नहीं आती थी कि इस शख्स को पाकिस्तान के साथ कद और दुश्मनी क्या है, कि जब भी कोई इस तरह की सूरत हाल होती थी ये मेरे खिलाफ हो जाता था। सर ज़फ़रुल्लाह ने एक नोट पेश किया कि ये बंदा बड़ा ज़बरदस्त है, इसको अरबी भी आती है, ये अंग्रेज़ भी है और इसको सऊदी ख़ानदान के साथ भी इसके ताल्लुकात हैं और ये मिस्र में भी रहा है, तो इसको हम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का दाई बनाकर हम फॉरेन ऑफिस में रख लेते। एंड अल्लामा असद वाज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल मिडल ईस्ट अफेयर इन फॉरेन सर्विस। अल्लामा कहते हैं मैंने रात रोते हुए गुजारी है उस दिन कि मेरे साथ हो क्या कहा है। उसने वो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स तो जो लिखे थे, कमाल की बात है। उस दिन वो चले गए, वहां गए हैं और अपना पूरा दौरा मुरतब किया। जिस दिन वो शख्स यहां से रवाना होकर पहली फ्लाइट लेके मिस्र पहुंचा है, उसके अगले दिन डिपार्टमेंट रिकंस्ट्रक्शन के अंदर अचानक शॉर्ट सर्किटिंग होती है और आग लग जाती है, वो सारा रिकॉर्ड जला दिया जाता है। ये है इस मुल्क की बदकिस्मती। एक जगह भी उसका, इसलिए कि वो लिंक था जो साबित करता था कि कायद आज़म सेकुलर नहीं था, जो वाहिद लिंक था जो बताता था कि ये मुल्क जो है खालिस्तन अल्लाह के रसूल के नाम पे बना था और अल्लाह का कानून नाफिज होना था। जिस शख्स ने बुरी तरीन हालत में 1 जुलाई 1948 को 3rd डिग्री टीबी थी, स्टेट बैंक के अंदर खड़े होकर 4 फिगरें पढ़ लीजिएगा, आप हैरान होंगे कि हमारे किसी मौलवी में आज तक जरूरत नहीं हुई जो उस बंदे ने उस वक्त कही। उसने कहा आई पर्सनली वाउच, मैं जाती तौर पर निगरानी ऑफ द स्टेट बैंक दैट दे विल डेवलप ए कॉम्प्रिहेंसिव इंटरेस्ट फ्री इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। 1 जुलाई को उसकी तकरीर, उसके अगले फिक्रे सुनिए। The Western economic system has created such a mess that only a miracle can save the Western society. कि इतना गंद फैला दिया है मगरब के माशी निजाम ने कि सिर्फ मिरेकल ही इसको बचा सकता है, मुजज़ा इसको बचा सकता है। It has resulted into 2 major wars. ये वो शख्स कह रहा है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो शख्स सेकुलर था। मुझे एक जगह एक टीवी प्रोग्राम में किसी ने कहा कि उसकी लिबास देखो, मैंने कहा टाई पहन तो मैं भी पहनता हूं, अगर लिबास पहनने से मैं सेकुलर हो जाता तो मैं समझूंगा तो मुझे गाली दे रहे हो। वो दिन और आज का दिन इस ममलकत खुदादात के साथ हमने खेल खेला है, बहुत बड़ा खेल खेला है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिएगा ताकि हमारा राब्ता बहाल रहे। हमने एथनिक, लिंग्विस्टिक
اور تمام تر وہ تعصبات جتنے بھی تھے ان کے بیج لگائے ہیں۔ واحد بدقسمت ملک ہے۔ کل میں ایک ٹی وی پروگرام دیکھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ میں علماء کرام سے درخواست کروں کہ خدا کے لیے ان پروگراموں کے اندر نہ جایا کریں۔ واحد ملک کا پروگرام ہے، سیاکاری سندھیوں کی رسم ہے، ونی پٹھانوں کی رسم ہے، سوارا پشتونوں کی رسم ہے، غیرت کے بدلے پنجابیوں کی رسم ہے۔ کبھی کسی نے قوم پرست کو بلا کے کہا ہے کہ تم پنجابی ہو، تم نے کیوں کرتے ہو؟ آ کے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مسلمانوں کے لیے کیوں کرتے ہو؟ کبھی کسی نے کہا ہے کہ امریکہ کے اندر کرسچنز کیوں کرتے ہو؟ کبھی کسی نے کہا ہے کہ تم ہندو ہو کے اپنی عورتوں کو جہیز کی وجہ سے کیوں جلاتے ہو؟ واحد پاکستان کا میڈیا ہے کہ جو خالصتاً جب بھی کوئی مسلمان کو غلط حرکت کرے گا سیدھا اسلام کو گالی دے گا۔ یہ وہ بدترین لوگ ہیں، 18 ڈکٹیٹر رہے ہیں مسلمان ملکوں کے اوپر، سارے کے سارے سیکولر تھے۔ حسنی مبارک سیکولر، ناصر سیکولر، زین العابدین علی سیکولر، بشار الاسد سیکولر، سب کہتے ہیں یہ مسلمان ڈکٹیٹر۔ They were all seculars۔ مشرف مسلمان تھا، وہ تو سیکولر، اس کی سیکولرزم یہاں پر نافذ تھی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، ایک حدیث سنا کے اجازت چاہوں گا اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کی آمد سے پہلے کے چند سال دھوکہ اور فریب کے سال ہوں۔ اور اس دھوکہ، جج صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، اس دھوکہ اور فریب کا واحد علم بردار جو ہے وہ میڈیا ہے۔ آج کے دور کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ میڈیا ہے۔ میں افغانستان کے علاقے کے قریب میں نے بہت نوکریاں کی ہیں۔ چمن میں رہا ہوں، پشین میں رہا ہوں، چاغی میں رہا ہوں، یہ سارے کے سارے۔ ملا عمر جو تھے ایک چمن میں اس زمانے میں، یہاں پر ایک مدرسہ میں جب وہاں پر تھا تو مدرسہ میں امامت کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد وہیں سے وہ جہاد کے لیے نکلے تھے اور اس کے بعد انہوں نے فتح حاصل کی تھی۔ قانون جو ہے وہ لوگوں کے رسم و رواج سے پیدا ہوتا ہے۔ پٹھانوں کے ہاں کوئی شخص کسی کو تانا دیتا ہے تو کہتا ہے تو سنگ پشتانہ دی منس نہ کی، تم کیسا پٹھان ہے کہ نماز نہیں پڑھتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ تم کیسا مسلمان ہے کہ نماز نہیں پڑھتا، کہتا تم تو کیسا پٹھان ہے کہ روزہ نہیں رکھتا۔ ان کے ہاں یہ تمام تر چیزیں سلی ہوئی تھی اس کلچر کے حساب سے، انہوں نے اسی طرح کا سخت ترین اسلام جہاں نافذ کیا، کیونکہ یہاں پر اگر ہوگا تو یہاں کا معاشرے کے حساب سے اور طرح کی صورتحال ہوگی۔ امن کی صورتحال یہ تھی کہ میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ میں چاغی میں ڈپٹی کمشنر تھا تو اس وقت وہاں پر ایک پانی آتا تھا وہاں سے شوروک کی ندی کا، جو جمال دینیوں اور بادینیوں اور مینگلوں کو سیراب کرتا تھا زمینوں میں۔ وہاں ایک بڑے سردار نے بند باندھ دیا۔ میں نے فون کیا، ہیلمند کے گورنر تھے ملا عبدالغنی برادر، جن کو پکڑ کے انہوں نے امریکیوں کے حوالے کیا تھا۔ میں نے کہا مولانا صاحب آپ آ جائیں، کہتے میں یہیں گھوم رہا ہوں بارڈر کے قریب میں آ جاتا ہوں۔ وہ جہاں واپس آئے وہاں پہنچے تو بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا ایسا ہوا ہے، کہتے چلو موقع پہ چلتے تھا تو اخپل ملا اخپل راوڑ، تم دو اپنے مولوی لے آؤ یا ہم اپنے مولوی۔ اے ملک کے لوگ جنہوں نے ساری زندگی پٹواری دیکھا ہوا تھا، قانون کو دیکھا ہوا تھا، انہوں نے کہا مولوی کا کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو ایسے ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ پٹواری بھی لے گئے، واجب العرض بھی اٹھا لیا، فرض عقیدت بھی اٹھا لی، ساری چیزیں اٹھا لی۔ موقع پہ وہاں پہنچے، انہوں نے پوچھا مولوی صاحب بتاؤ فقہ کے مطابق پانی کے اوپر کیا ہے؟ دونوں مولوی اس طرف کے اس سے، انہوں نے کہا اپنے حصے کا استعمال کرتے ہیں، نیچے والوں کو روک نہیں سکتے۔ ایک فکرہ تھا کہ تم توڑو گے یا ہم توڑے۔ بلڈوزر سے بنا ہوا بند وہ کدال سے توڑنے لگا، صبح تک بند ختم تھا۔ ریٹ آف دی گورنمنٹ، 7 سپاہی تھے بلدک کے اندر۔ پولیٹیکل سائنس کا بیسک پرنسپل ہے کہ when law becomes invisible, when the state becomes invisible, successful government وہ ہوتی ہے کہ اشارے کے اوپر سپاہی کھڑا نہ اور اشارے کی پابندی کر رہے ہوں۔ 7 سپاہی سے زیادہ کسی شہر کے اندر سپاہی تھے، چوری نہیں ہوتی تھی، ڈاکہ نہیں ہوتا تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی 97% پاپی پروڈیوس کرنے والے، یہ جو افیم پروڈیوس کرنے والا ملک 0 پہ لے کے آ گئے۔ جسٹ ون آرڈر آپ لا سکتے ہیں۔ افغانوں کے ہاں کہتے ہیں پرتک جو ہے، ٹوپک جو ہے، یہ پرتک ہے۔ پرتک کہتے ہیں شلوار کو، کہ جو کہ ہماری بندوق چھینتا ہے وہ ہماری شلوار اتار لیتا ہے۔ ڈی ویپنائز کیا پورے افغان کو، کہا ہم جو ہیں تمہاری حفاظت کرنے کے لیے، تمہیں کیا ضرورت ہے اسلحے کی؟ اور لوگوں کو یقین تھا کہ یہ حفاظت کریں گے۔ 1-2.5 منٹ کی ویڈیو ہے جس میں وہ ٹی وی لٹکے ہوئے ہیں، وہ عورتوں کو یوں کر کے پیچھے کر رہے ہیں، حادثے کے پیچھے 2.5 منٹ کی ویڈیو۔ پاکستان کا کوئی بھی مولوی
टीवी पे बैठ के तालिबान को डिफेंड नहीं कर सकता, कहता हमें तो तालिबान वाला इस्लाम नहीं चाहिए। दिस इज मीडिया। जीती हुई जंग आप हारते हैं, जीती हुई जंग। आप जिसको चाहें, आज से 25 साल पहले आपके पुलिस के थाने के बाहर या पुलिस की चेक पोस्ट के ऊपर किसको देखा जाता था? जो सुल्तान राय टाइप बड़ा विंगा विंगा बदमाश तो चलना है, वाल देख अपने, ये मूछें देख अपनी, ये क्रिमिनल लगता है शक्ल से। आज किसकी तलाशी दी जाती है? जिसके चेहरे से ईमान टपकता होता है, जिसकी शलवार ऊंची होती है। दिस इज द प्रोटोटाइप इमेज जो मीडिया क्रिएट करता है। दुनिया के किस एयरपोर्ट के ऊपर आज किसकी तलाशी ली जाती है? क्या उस धोती पहने हुए, वो कानों में बाली डाले हुए, वो लंबे लंबे बाल लगाए हुए, हाथ के अंदर वो पिस्तौल पकड़े, उसकी तलाशी होती है? नहीं, उस शख्स की तलाशी होती है कि जिसके सर के ऊपर माथे पे मेहराब बना होता है। दिस इज द प्रोटोटाइप इमेज। जिसको चाहो जो कर दो, जिसको चाहो जो बना दो। तो एक बात याद रखिए, मैं मुल्कों घूमा हूं कि ये वो हथियार है जिससे आपने जंग करनी है। ये हथियार अगर आपके पास ना हुआ, और एक बात 1987 में इस दुनिया के अंदर 97 कंपनीज थी। आपने जरा दुश्मन को देखें और फिर उसके बाद देखें कि आपने करना क्या। 97 कंपनीज थी कि दुनिया के अंदर मीडिया को कंट्रोल करती थी, 100% मीडिया को। 1998 में ग्रुप करना शुरू किया गया उसको। 2005 में ये 5 कंपनियों की मलकियत हो गया। इस वक्त दुनिया का 98% मीडिया सिर्फ 3 कंपनियों की मलकियत है। नंबर 1 वॉल्ट डिज्नी, और नंबर 2 रॉबर्ट मर्डोक की कंपनी, और तीसरी एक और कंपनी है। और रॉबर्ट मर्डोक की कंपनी के वो पिछले दिनों एक उन्होंने निकाले थे जो खुफिया एजेंडे के ऊपर उन्होंने 4 गाइडलाइंस दी हैं, 4 गाइडलाइंस। कहता है ये 4 काम कर लो, दुनिया ठीक है, तुम्हारे कब्जे में है। नंबर 1 उसने ये कहा, तमाम तर म्यूजिक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कर। जब तक ये मौसीकी जो है ये हल्के सुरों में, धाप दफ में इसमें रहेगी, लोग आराम से इत्मीनान से बात सुनने के काबिल रहेंगे। इनको उस रट में लगा दो। नंबर 2 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इस हद तक बिल्ड करो कि लोगों को अपनी ताकत पर यकीन ना हो। अमेरिका करता है वो सारी सिफात जो अल्लाह तबारक व तआला अपने लिए कुरान में बयान करता है, हम अमेरिका के बारे में बयान। हुकूमत अमेरिका लाता है जी। अल्लाह कहता है तोतिल मुल्क मन तशा व तंजिल मुल्क मन तशा व तुइज़्ज़ मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। हम कहते हैं अमेरिका ने जरदारी को बिठाया हुआ है। हम कितना बड़ा शिर्क करते हैं। अल्लाह कहता है मेरी मर्जी के मुताबिक पत्ता नहीं हिलता, हम कहते हैं अमेरिका की मर्जी के मुताबिक पाकिस्तान में पत्ता नहीं हिलता। इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पैदा करो कि दुनिया को अपने ऊपर एतमाद है। नंबर 3 तीसरी चीज वो कहता है कि जहां कोई नेचुरल लीडरशिप पैदा हो उसको इस हद तक गंदा करो, इस हद तक मलाइन करो कि लोग उसकी लीडरशिप से नफरत करने लगते हैं। ये फलां है तो ये फलां है, ये इसने फलां के बारे में वो जो इस हद तक लेके जाओ उस प्रोपेगेंडे को, उसके प्रोपेगेंडे के बुनियाद पे उसने जी हज़रत अली की गुस्ताखी कर दी थी, इसने जी फलाने की गुस्ताखी कर दी, तो आपको याद हो। इस तरह पे मीडिया में इस तरह फैला दो। 3rd सेक्सुअल एक्टिविटीज को इस हद तक पेश करो कि लोगों को अचंबा ना लगे। अब किसको अचंबा लगता है? कतरीना कैफ डांस करे या कोई और डांस करे, किसी को नहीं लगता। 4 मेन गाइडलाइन, कोई और गाइडलाइन की जरूरत नहीं आपको। ये चारों चीजें आप चलाएंगे तो उसके बाद आप जो मर्जी करते रहे। हैरान कुन बात यह है कि बलोचिस्तान के अंदर मैं आपको बता दूं, मैं गवादर में एक इंसर्जेंसी नहीं है। गवादर के लोग कहते हैं कि ये जो बलोच रहनुमा हैं ये बुनियादी तौर पर ये चाहते ये हैं कि गवादर की जमीनें जो हैं ये कोड़ियों के मोल रहे हैं और ये लोग खरीद लें और फिर हम आ जाएं। ये खुद अपने इलाके में दाखिल, अब इनके पांव में खुद वो चीज आ चुकी हुई है। पिछले दिनों एक मोची को उठाया, मैंगल मोची था, उसने कहा मेरे पास 60,000 रुपये, हंसते तुम 60,000 दो। एक हांबी था उसको सिबी कराने वाला, उसको उठाया, उसने कहा पैसे दो 5 लाख रुपए में, नहीं है। 3 लाख दो, नहीं है। 2 लाख दो, नहीं है। 1 लाख दो, नहीं है। 50,000 दो, नहीं है। उसने कहा मैं दूंगा नहीं, मुझे कत्ल कर दो। उसने कहा अच्छा 18,000 रुपये तुम्हारे खाने पे खर्च हुआ वो दे दो। 18,000 रुपये दे के वापस आए। जिसके हाथ में 4 बंदूकें हैं वो लेबर लीडर बन चुका हुआ है वहां पर। अजीब किस्म की फैली हुई उनके अपने पांव में। मैं तो उनसे अक्सर कहता हूं, मेरे साथ दोस्तियां भी हैं, मैंने कहा चलो छोड़ो, पंजाबी ने तो तुम्हारे साथ कुछ किया होगा। दुनिया की बदकिस्मत तरीन कौम वो होती है कि जिस कौम के अंदर कोई माइग्रेंट वर्कर जो है वो कत्ल किया जाए,
جو وہاں پر صفائی کرنے گیا ہوا ہے، جو وہاں پر شیو کرنے گیا ہوا ہے، جو وہاں پر لکڑی کا کام کرنے گیا ہوا ہے، اس سے بدترین کبھی صورتحال ہوتی ہے؟ 50 سال تک سوائے پنجابی کے کسی اور کو گالی نہیں پڑی، اور 50 سال تک ہم نے ان کے ساتھ وہ رویہ رکھا ہے کہ میرے بڑے سے بڑے پلانر کو بھی نہیں پتا تھا کہ چاغی کہاں ہے. آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا جب تک آپ نے نام نہیں سنا ہوگا، جب تک آپ نے وہ دھماکہ نہیں ہوا تھا. ہماری ایجنسیز نے وہاں مکمل طور پر اس کو ایک فاتح کی صورتحال میں لیا ہے، اسٹریٹجک ایریا کے طور پہ لیا ہے. اب وہاں کی صورتحال اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ لوگ اپنے آپ سے اس طرح تنگ ہیں. میں نے ان سے اکثر کہتا ہوں پنجابی نے تو کیا، ہندو کو بھاگ کے چلا گیا آپ سے، اس کو تو آپ نے سیکولرزم میں ساتھ رکھے. گرداری لال بھاٹیا کو چلا گیا، ارجن داس بگٹی کو چلا گیا، ایک ہندو وہاں نہیں رہ گیا. کوئی سچ نہیں بولتا. کانفرنس میں کہا، میں نے کہا بولیں، بتائیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا بیٹا جو اس کا سب سے بڑا رینسم کا کیمپ ہے. کیوں نہیں بتاتے ہو؟ کیوں نہیں بتاتے ہو کہ اس کے ایک اور وزیر اعظم کو کیلو کا اپنا کیمپ ہے؟ کیوں نہیں بتاتے ہو کہ فلاں کا کیمپ ہے؟ ہر بندہ اس میں ہاتھ دھو رہا ہے. اور اب جیسے شیر آخر میں بھوکا ہوتا ہے تو شیر کو کھاتا ہے، ایگزیکٹلی وہ اپنے آپ کو خود کھا رہے ہیں. اور یہ وہ وقت آگے ہے کہ میں آپ عرض کروں کہ اب قرآن کی اس آیت کے مصداق اس ملک کی صفائی کا موسم ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ظالموں کو ظالموں سے نہ مروائیں تو اس دنیا میں امن قائم نہ. ہم نے جو بیجا تھا اب اس کے کاٹنے کا وقت ہے، اور یہ کاٹنے کی فصل کراچی سے شروع ہو چکی ہے. جس نے جو بویا تھا اس نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا باغ ہے. کوئی بندہ اپنے باغ کو، اور جو ہم نے تو اس کو اس کے نام پہ یہ مسجد کے طور پہ بنایا تھا، یہ اب صفائی کا عالم ہے. دعا صرف یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے لے اس ملک کے دفاع کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ اگر ہم اس کے کام نہیں کرتے تو ہماری نسل بدل دے، کہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا کہ جو اس کی تسبیح کریں، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کریں. ہم خوش قسمت لوگ ہیں. ہم سے سید الانبیاء کو میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا یہاں سے. ہم وہ واحد ملک ہیں کہ جہاں بشارتوں کی سرزمین ہے. ہم وہ واحد ملک ہیں کہ جہاں کے لوگوں کو کے لڑنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں. اس کے باوجود بھی اگر نہ کریں ہم پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے.